ہم کلام خدا میں سے اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ سے لے کر 11ویں آیت مقدسہ تک ہم پڑھیں گے۔ پھر سنیے، لوکا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت مقدسہ تک کلام خدا کو پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ لکھا ہے، اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے اس سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے ڈرو مت۔ کیا؟ ڈرو مت۔ فرشتے نے یہ پیغام چرواہوں کو دیا ہے اور کیا کہنے لگا؟ ڈرو مت۔ ڈر یا خوف کے لیے یونانی زبان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فوبیو، جس سے انگلش کا لفظ فوبیا بھی نکلا ہے۔ فوبیو سے مراد ہے غیر فطری، نامعقول یا لا حاصل خوف۔ ایسا خوف جو فطری طور پر نہیں بلکہ غیر فطری طور پر ہے، ایسا خوف جو نامعقول ہے، بلا وجہ کا خوف، ایسا خوف جو لا حاصل ہے، اس خوف سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور انگلش میں اس خوف کو کہا جاتا ہے ان نیچرل اور ارریلیشن فیئر۔ پتہ، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو فطری یا جبلی طور پر اس کی جبلت میں دو طرح کا خوف پایا جاتا ہے۔ ایک گر جانے کا خوف، ماؤں کو اس بات کا خاصا تجربہ ہے کہ بچہ ہمیشہ ماں سے چپٹا رہتا ہے کہ کہیں وہ گر نہ جائے، اور کبھی آپ بچے کو چھوڑیں وہ فوراً سے آپ کو جھپٹنے کی، پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں۔ تو یہ وہ خوف ہے جو جبلی طور پر اس کے اندر ہے، اس کی جبلت میں موجود ہے، فطری طور پر اس کے اندر ہے۔ اور دوسرا خوف ہے شور و غل کا خوف، یعنی ایسا خوف جو نوائز کے وسیلہ سے، نوائز کی وجہ سے بچے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ جب چھوٹا بچہ سو رہا ہوتا ہے تو آپ دوسروں کو خاموش کرواتے رہتے ہیں کہ چپ، وہ سو رہا ہے، بچہ سو رہا ہے، بیٹی سو رہی ہے، کیونکہ آپ شور کریں گے تو وہ ایک دم سے بے اختیار رونا شروع کر دے گا یا شروع کر دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ فطری طور پر اس کے اندر یہ دو خوف موجود ہیں۔ اب جو باقی خوف ہے، باقی تمام خوف، وہ خود ساختہ ہیں، وہ غیر فطری ہیں، وہ نامعقول ہیں، وہ غیر حاصل ہیں۔ اور چند ماہرین نفسیات نے 500 افراد کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ نتائج اخذ کیے کہ ان میں خوف کی تقریباً 7000 اقسام موجود تھیں۔ خوف کی کتنی اقسام تھی؟ 7000 خوف کی اقسام تھی۔ یہ 500 لوگوں پر تجربہ کیا گیا تھا، ماں سوائے 2 کے جو فطری خوف تھے جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اب جو باقی 6958 قسم کے خوف تھے وہ غیر فطری، نامعقول اور لا حاصل خوف تھے، جن کا بوجھ وہ اٹھائے پھر رہے تھے۔ کئی لوگ کہتے ہیں سامنے رہے تو بڑا ڈر لگتا ہے، یہ نامعقول خوف ہے، یہ غیر فطری خوف ہے۔ جب میں نے انٹرنیشنل ٹریول شروع کیا، 2015 کی بات ہے،
تو دوسرے ملکوں میں، مغربی دنیا میں یہ ایک عام بات ہے کہ لوگ اپنے گھروں پر پیٹس رکھتے ہیں. کچھ لوگوں نے ڈاگز رکھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے بلیاں رکھی ہوتی ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ 2016 میں جب میں کینیڈا گیا تو وہاں پاسٹر کا گھر چھوٹا تھا، وہ مجھے اپنے گھر نہیں ٹھہرا سکے، سو انہوں نے اپنے ایلڈر کے گھر پہ مجھے ٹھہرا دیا. تو ایلڈر صاحب نے بہت موٹی بڑی بلی رکھی ہوئی تھی. اب جب میں نے اس اتنی بڑی موٹی بلی میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھی تھی. ساڑھے تھے پاکستان جو بلیاں ماڑیاں ہوں دیا نکیاں نکیاں، وہ اتنی بڑی بلی تھی کہ میں اس کو دیکھ کے خوف زدہ ہو گیا. اب وہ بلی میرے پاس آئے، کیونکہ انہوں نے اپنی بلیوں کو ٹیم کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت ان کے اوپر ان کی کمر پر ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں اور وہ بڑا اچھا محسوس کرتی ہیں. تو وہ میرے پاس بھی اسی غرض سے آئی کہ میں اس کے کمر پر ہاتھ پھیروں گا. تو جب میں خوف سے یوں ہوا، تھوڑا سا سائیڈ پہ ہوا، تو اس نے اپنے سارے بال کھڑے کر لیے. تو وہ ایلڈر صاحب مجھے کہنے لگے کہ پاسٹر آصف ایک قدم بھی ادھر ادھر نہ ہونا ورنہ یہ تم پہ اٹیک کرے گی، کیونکہ یہ تم سے ڈر گئی ہے. یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ مجھے پسند نہیں کر رہا، مجھے مارے گا تو میں اس پہ اٹیک کروں گی. تو یہ خوف تھا میرے اندر. اور پھر مجھے ڈر تھا کہ اب کسی اور کے گھر پہ جاؤں گا تو انہوں نے بھی بلی رکھی ہوگی یا کتا رکھا ہوگا، تو میں کیسے ان کے گھر پہ داخل ہوں گا. پھر اس بات کے لیے میں خدا کے حضور جھکا. میں نے کہا خداوند یہ نامعقول خوف ہے میرے اندر، تو اس کو میرے اندر سے نکال، کیونکہ مجھے تو نے مشنری بنایا ہے اور میں نے ساری دنیا میں تیری خدمت کا کام کرنا ہے. سو اس وقت سے لے کر اب تک دوبارہ وہ خوف میری زندگی میں کبھی نہیں آیا. خداوند نے اس کو نکال دیا. آمین. اور یہ نامعقول خوف ہے جو بلا وجہ ہمارے ذہنوں میں دندناتا رہتا ہے. اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، فرشتے نے چرواہوں سے کہا کہ خوف نہ کرو، ڈرو مت. خوف بہت سی بیماریوں کا موجد ہے. ڈر جو ہوتا ہے نا ہمارے اندر، وہ بہت سی بیماریوں کو پیدا کرتا ہے اور ہماری زندگی میں کسی بھی مثبت کام کو کرنے کی ہمت کو مفلوج یا بے سود بنا دیتا ہے. ہم خوف کے مارے کوئی کام کر نہیں پاتے، ہم خوف کے مارے کوئی قدم اٹھا نہیں پاتے. کبھی کبھی لوگ رسک سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں یہ رسک لوں تو پتہ نہیں میرا روپیہ پیسہ جاتا رہے گا، اگر میں اس کاروبار میں انویسٹ کروں تو شاید وہ کاروبار چلے یا نہ چلے. تو اس طرح کے خوف بھی ہمارے اندر موجود ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں آج شام کہ یہ لا حاصل، نامعقول، غیر فطری خوف ہیں جن سے ہمیں رہائی اور آزادی کی ضرورت ہے. اب چرواہوں کے پاس ایک پیغام آیا ہے. لوکا 2:10 کے مطابق یہ پہلا کرسمس تھا، یہ پہلا کرسمس تھا جس پر ان خوف زدہ چرواہوں کو فرشتے نے پیغام دیا کہ ڈرو مت. کیا کہا؟ ڈرو مت. وہ خوف زدہ تھے، وہ پریشان تھے. اور آج 2024 کے اس سال میں، اس کرسمس پر یہ پیغام نہایت ضروری ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے. ہمیں ہمارے ذاتی خوف، غیر یقینی مستقبل کے خوف، بیماری کے خوف، بے روزگاری کے خوف، رسوائی کے خوف، خاندان کے ٹوٹنے کے خوف، تنہائی کے خوف، نظر انداز کیے جانے کے خوف، غلط سمجھے جانے کے خوف، لوگوں کی باتوں کے خوف، بڑھاپے کے یا مر جانے کے خوف، ناکامی کے خوف، گناہ اور اس کے نتائج کے خوف میں کلام میں خدا کا پیغام ہے ڈرو مت. آمین، ہیلیلویا. ڈرو مت. تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی بشارت ہے کہ تمہارے اوپر سے خوف کی رسیاں کاٹنے والا منجی پیدا ہوا ہے. آمین. ہماری زندگی کے خدشات کو دور کرنے والا منجی پیدا ہوا ہے.
ہمارے امکانات کو دور کرنے والا منجی پیدا ہوا ہے۔ لوکا کی انجیل پہلے باب کی 30ویں آیت کے مطابق مقدسہ مریم کے دل کی تسلی کے لیے بھی فرشتے نے، جبرائیل نے کہا، اے مریم خوف نہ کر، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور جس پر فضل ہوا ہے اسے پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت کے مطابق یوسف کو رسوائی کے خوف سے نکالنے کے لیے فرشتے نے اسے کہا۔ وہ ڈرا ہوا تھا، وہ بے چین تھا، وہ پریشان تھا، وہ مریم سے بہت محبت کرتا تھا، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس کی تذلیل نہیں چاہتا تھا، رسوائی نہیں چاہتا تھا، اور اس رسوائی کے خوف میں وہ تنہا رہ گیا تھا۔ بہت سارے خیالات اس کے ذہن میں امڑ رہے تھے، اس کے دل کے وسوسے بڑھ رہے تھے، اس کے دل کے شکوک بڑھ رہے تھے، اور in the middle of that situation، اس ساری صورتحال میں فرشتہ موجود ہوا، اور اس نے اس کو رسوائی کے خوف سے باہر نکالا اور کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے یہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کو بھی خوف سے باہر نکالا ہے، ہاللیلویہ۔ مریم کو بھی خوف سے باہر نکالا ہے، چرواہوں کو بھی خوف سے باہر نکالا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خوف کو دور کرنے والا، خوف کو بھگانے والا پیدا ہو رہا ہے، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سو مریم کے خوف کو، یوسف کے خوف کو اس لیے دور کیا گیا تاکہ وہ پیدا ہو جو سب کا خوف دور کرے گا، وہ پیدا ہو جو سب کو ڈیلیور کرے گا، جو سب کو آزاد کرے گا۔ اور یسوع مسیح خدا کے بیٹے نے اپنی زمینی زندگی اور اپنی خدمت میں لوگوں کو خوف سے رہائی دی ہے، خوف سے آزاد کیا ہے، خوف سے چھٹکارا دی ہے اس نے۔ یہاں تک کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بھی یسوع جن عورتوں کو دکھائی دیا ان سے کہنے لگا، ڈرو نہیں۔ کیا کہا یسوع نے؟ ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ خوف دور کرتا ہے، دلوں کے اندیشے دور کرتا ہے، دلوں کے وسوسے دور کرتا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ خوف جس کو بلا وجہ ہم اپنی زندگیوں میں لے کر بیٹھے رہتے ہیں، یا وہ خوف جس نے بلا وجہ ہماری زندگیوں میں پنجے جمائے ہوئے ہیں، بالآخر اس خوف کا بنیادی سبب ہے کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ہے خدا سے جدائی۔ خدا سے جدائی ہمارے اندر خوف پیدا کرتی ہے، خدا سے جدائی یعنی ایلینیشن، اس کو بولتے ہیں ایلینیشن، جدائی۔ انسان کو پہلی دفعہ خوف کا تجربہ پتہ کب ہوا تھا؟ جب اس نے خدا کے حضور گناہ کیا۔ جب اس نے خدا کے حضور گناہ کیا تو پہلی دفعہ اسے خوف کا تجربہ ہوا، اس سے پہلے اسے کوئی خوف کا تجربہ نہیں تھا، وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ خدا کے حضور دلیری سے جھکتا تھا، ہمیشہ دلیری سے خدا کے ساتھ باتیں کرتا تھا، لیکن فرسٹ ٹائم ایسا ہوا جب خدا نے آدم کو پکارا تو پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، آدم نے جواب دیا اور کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ سو گناہ ہمیں ننگا کرتا ہے، گناہ ہمارے اندر شرمندگی کو لاتا ہے، گناہ ہمارے اندر خوف پیدا کرتا ہے، گناہ ہمارے دل کے وسوسوں کو بڑھاتا ہے، گناہ ہمارے اندر شکوک پیدا کرتا ہے، امکانات پیدا کرتا ہے۔ خدا سے جدائی ہمارے اندر خوف پیدا کرتی ہے۔ خوف کی
جو دوسری وجوہات ہیں جن کو میں نامعقول بولتا ہوں، جن کو میں لا حاصل کہہ رہا ہوں، جن کو میں غیر فطری کہہ رہا ہوں، وہ بھی درست ہیں، وہ وجوہات بھی درست ہیں، مگر وہ معمولی ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ خدا سے جدائی کی وجہ ہے، کہ خدا سے جدائی ہمارے اندر خوف پیدا کرتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس پہلے کرسمس پر ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ جی بائبل مقدس میں بتائیں کہ کہاں کرسمس ہوا ہے۔ تو میں نے کہا آپ اس کو پڑھیں، بڑا سمپل ہے، خدا کا کلام تو ہے ہی بڑا سادہ، اور سادہ دلوں کو اس کی زیادہ سمجھ آتی ہے، کیونکہ زبور نویس کہتا ہے تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ تو جی بہت شعار بن کے پڑھو گے تو کبھی بھی نہیں سمجھ آنی، اس لیے سادہ دل ہو کر اس کو پڑھیں، سادہ دل ہو کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو میں نے یہ حوالہ ان بھائی صاحب کو دیا، میں نے کہا آپ اس کو پڑھیں۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یہ گیت گایا ہے فرشتوں نے، کرسمس منایا گیا ہے، تے جے آسمان تے منایا گیا ہے تے زمین تے مناندے ہیں سانو کی ہوندا ہے؟ یس۔ اب فرشتوں کا گیت، فرشتوں نے گیت کیا گایا ہے؟ عالم بالا پر خدا کی اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح کا گیت گایا ہے فرشتوں نے۔ ہیلیلویا۔ جدائی کی دیوار گر گئی ہے، آمین۔ جدائی کی دیوار گر گئی ہے، جدائی کا خوف ختم ہو گیا ہے، اب صلح کا پیغام دیا گیا ہے، اب شادمانی کا پیغام دیا گیا ہے، اب سلامتی کا پیغام دیا گیا ہے۔ اور فرشتوں نے وہاں پر صلح کا گیت گایا ہے اور چرواہوں کو یہ پیغام ملا کہ ڈرو مت، میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ I give you a good news، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی یعنی نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، مسیح خداوند۔ ہیلیلویا۔ اس کرسمس پر بھی ہمارے لیے یہ پیغام ہے، خواہ ہم کیسے ہی خوف سے دوچار کیوں نہیں۔ اگر آپ کو خوف ہے کہ آپ کی اولاد نہ بگڑ جائے، اگر آپ کو خوف ہے کہ آپ کا شوہر آپ سے بے وفائی نہ کر جائے، اگر آپ کو خوف ہے کہ آپ کی بیوی آپ سے بے وفائی نہ کر جائے، تو آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ مسیح یسوع پیدا ہوا ہے۔ ہیلیلویا۔ وہ آپ کے رشتوں کو بحال کرنے کے لیے آ چکا ہے، وہ آپ کے ازدواج کو بحال کرنے کے لیے آ چکا۔ اس نے بھی ایک رشتہ ٹوٹنے سے بچایا تھا، پتہ کون سا؟ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کا۔ ٹھیک؟ جب ابلیس شروع سے ہی نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح پیدا ہو، اس نے شروع سے ہی بڑی کوشش کی تھی، اس نے بڑے ہرڈلز، بڑے بیریئرز پیدا کیے۔ یہودا کے ساتھ وعدہ کیا گیا، یہودا کی زندگی میں مسائل لے کے آیا ابلیس۔ داؤد کی نسل سے یسوع کو پیدا ہونا تھا، داؤد کی زندگی میں بڑے جال بچھائے ابلیس نے، خدا نے سارے ناکام کر دیے۔ ٹھیک؟ وعدہ پورا ہوتا 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 مقدس یوسف اور مریم تک آ پہنچا۔ اب ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہا ہے۔ ٹھیک؟ کہ کمواری سے بچہ پیدا ہو رہا ہے، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، ابھی منگنی ہوئی ہے، اس پہ میں نے پہلے بھی کلام سنایا ہوا ہے، لیکن ان کے درمیان وسوسے، ان کے درمیان شک کی فضا کو قائم کرنا یہ ابلیس کا کام تھا۔ اس خاندان کو تباہ کرنا، اس خاندان کو برباد کرنا، ان دونوں کو آپس میں الگ کرنا، جدا کرنا،
یہ ابلیس کا بہت بڑا پلان تھا تاکہ یسوع پیدا نہ ہو سکے، لیکن خدا نے وہاں پر بھی مداخلت کی ہے اور فرشتے کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے کہ ڈرو مت، خدا جو کچھ کر رہا ہے خدا اس میں کانفیڈنٹ ہے، پر اعتماد ہے، اور اگر خدا پر اعتماد ہے تو پھر آپ کو بھی پر اعتماد ہونے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ سو آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی شکوک، جو کچھ بھی خدشات، جو کچھ بھی امکانات، جو کچھ بھی خوف یا ڈر ہے، آج شام آپ کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں جو کچھ کرنے جا رہا ہے خدا اس میں کانفیڈنٹ ہے۔ آپ کو بھی کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو خدا کی آواز آپ کے لیے یہ ہے کہ ڈرو مت، کیونکہ ایک منجی یعنی مسیح خداوند پیدا ہوا ہے، جس نے یوحنا 14:27 میں یوں فرمایا، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں۔ کیا کہا یسوع نے؟ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ ڈر جاتے ہیں ہم، پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر۔ یسوع کا پیغام سنیں، وہ کہتا ہے میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں، ایسے نہیں جیسے دنیا دیتی ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے نہ ڈرے۔ پھر آپ یوحنا 16:33 کو پڑھیں تو وہاں پر یسوع نے کہا، میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ، دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اگر وہ غالب آیا ہے تو وہ غلبہ جو اس سے حاصل ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہے، اور اسی غلبے کو لے کر ہم اس کے حضور میں وفاداری اور راستی سے بڑھتے ہیں۔ اسی غلبے کو لے کر ہم پالوس کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا۔ سو میرے عزیزو، انجیل کا یہ پیغام ہے کہ ڈرو مت، ڈرو مت۔ اس لیے کرسمس انسان کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ کرسمس کیا ہے؟ خوشی کی خبر ہے، نجات اور خدا سے صلح کی خبر ہے، جو انسان کے اندر سے خدا کی جدائی کے احساس کو ختم کرتا ہے۔ خوف کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے، جاتی رہتی ہے، اور مسیح کا اطمینان ہمارے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ یہ ہے کرسمس۔ آمین۔ کہ ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا، ہمیں ہر طرح کے حالات میں خدا پر تکیہ کرنا ہے، اس پر توکل کرنا ہے، اس پر نگاہیں لگائے رکھنی ہے، کیونکہ وہ موجود ہے۔ اور جب ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ خدا موجود ہے تو پھر وہ یقیناً ساری سچویشنز کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں دعا میں بھی کہہ رہا تھا کہ جب شاگرد کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، طوفان آیا، کشتی ڈگمگانے لگی، انہوں نے یسوع کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھا تو یسوع نے انہیں واضح طور پر کہا، ڈرو مت، میں ہوں۔ ہمیں اپنی اس زندگی کے ڈگمگاتی ہوئی کشتی میں، جس میں طوفان، مصیبتیں، حالات کا بگڑ جانا، سچویشنز کا خراب ہو جانا، بہت کچھ ایسا آتا ہے جس کا جن کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں ایک آواز آپ کو آتی رہے گی کہ ڈرو مت، میں ہوں، میں ہوں۔ وہ سنبھالتا ہے، وہ آپ کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا، وہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتا ہے، وہ اپنے بازوؤں پر اٹھا لیتا ہے۔ آئیے سر کو جھکائیں۔